مجھے نمبر نہیں ملے تو ابھی زندگی ختم نہیں ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو 2 کوئز ہوں گے اس میں سب کور ہو جائے گا, فکر مت کرو. اور اس میں سے 3 میں سے میں 2 کوئز کو پک کرتا ہوں. Still you have opportunity to perform. Nothing to worry about. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اوکے ہمارے بھائی. مقیم صاحب نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا بٹ وہ گھبرا نہیں رہے, ان کو پتا ہے کہ وہ اسکور کر لیں گے انشاءاللہ. تو نیڈ ناٹ ٹو وری, تیاری کر کے آنا اگلی دفعہ چیپٹر 2 کے لیے. Okay, we were here on chapter 2. Chapter 2, the evolution of management theory. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو سارا کچھ جو مینجمنٹ کی تھیوریز ڈیولپ ہوئی ہیں, یہ ڈیولپ ہوئی ہیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے اتنی ساری مینجمنٹ کی تھیوری ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہیومنز کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر دی ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے مطابق وہ چیز ایجاد بھی کرتا ہے, ماڈیفائی بھی کرتا ہے, چینج بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرتا ہے. دیٹس وائی وہ سروائیو کر رہا ہے. ہیومن سب سے انٹیلیجنٹ مخلوق ہے اس دنیا کی. تو یہ ڈفرینٹ مینجمنٹ کی تھیوریز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ہیں. 1890 میں سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری آئی, اس کے کچھ عرصے کے بعد ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیوری آئی, پھر اس کے بعد بیہیویئرل مینجمنٹ تھیوری آئی, اور یہ سب جیسے جیسے چیزیں چینج ہوتی رہیں تھیں اس کے حساب سے تھیوریز بھی آتی رہیں, اور پھر مینجمنٹ سائنس تھیوری آ گئی. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ایراز میں ڈفرینٹ تھیوریز آتی رہیں. اور پھر آرگنائزیشنل مینجمنٹ تھیوری آ گئی کہ پورے آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں آپ کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں. تو وی ول ڈسکس آل دیز ون بائی ون کہ ان کے کون ہیں فادر, بلکہ ایک آدھ تھیوریز ایسی جن کے مدر بھی ہیں. تو فادر مدر ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے. پہلی چیز جو یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے جاب اسپیشلائزیشن اینڈ دا ڈویژن آف لیبر. جاب اسپیشلائزیشن بیسیکلی آدم اسمتھ نے اپنے کتاب میں دی تھی. آدم اسمتھ کی کتاب کا کیا نام تھا؟ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج آف نیشنز, آئی تھنک یہی نام تھا. ویلتھ آف نیشن نہیں تھا سر؟ ہاں, ویلتھ آف نیشن, صحیح ہے, ویلتھ آف نیشن بالکل صحیح. تو اس نے یہ بیسیکلی یہ پریزنٹ, یہ تھینک یو, کس نے بتایا یہ؟ مقیت. مقیت. ہاں, تھینک یو مقیت, آپ کو اسی لیے انٹیلیجنٹ کہتا ہوں, آپ نے ابھی پروو کر دیا. اچھا تھینک یو. جناب, تو آگے 5 نمبر آ گئے فوراً. اوکے جناب, تو یہ دیکھیے کہ یہ اس نے آدم اسمتھ نے اپنی کتاب میں لکھا, ویلتھ آف نیشنز, مقیت صاحب بتا رہے ہیں کتاب کا نام ہے, کہ اس نے مثال دی کہ ایک ٹیبل کیسے بنایا جاتا ہے. ایک ٹیبل بنانے کا ایک طریقہ, اس میں کچھ ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے لکڑی کی, اور ہیمر کی, اور نیلز کی, اور ورکر کی. اب یہ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک ورکر بیٹھ کے ایک میز بنا لے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, تو ایک ورکر اگر ایک میز بناتا ہے, آدم اسمتھ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ورکر ایک دن میں ایک میز بناتا ہے, تو اگر آپ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ جاب میں اسپیشلائز کر دیں, یعنی ایک ورکر صرف نیل بناتا رہے, دوسرا ورکر جو ہے وہ ٹیبل ٹاپ بنائے, تیسرا ورکر صرف ٹیبل کے لیگز بنائے, چوتھا ورکر ان کو اسمبل کرے, تو اس طریقے سے 4 ورکر مل کے 4 دن میں 10 میز بنا سکتے ہیں, 20 میز بنا سکتے ہیں, یعنی زیادہ ٹیبلز بنا لیں گے, کیونکہ یہاں پہ آپ نے جاب اسپیشلائزیشن کر دی ہے. جب آپ جاب اسپیشلائزیشن دیتے ہیں, ایک آدمی کو ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے, تو ایک آدمی کے لیے ایک کام سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے, اس میں اسپیشلائز کرنا آسان ہوتا ہے, اس میں ایفیشینسی لانا آسان ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ پورے پروسیس میں ایفیشینسی آ جاتی ہے. تو آدم اسمتھ کی تھیوری کے بعد جاب اسپیشلائزیشن کا زمانہ آیا. ورکرز کو جو ایک ہی چیز میں ٹرین کیا جاتا تھا, اور ٹرین کر کے ان کو بتایا جاتا تھا کہ جناب آپ یہ کام کریں صرف. تو دیٹ واز این ایرا آف جاب اسپیشلائزیشن. ابھی بھی جاب اسپیشلائزیشن کا ایرا ہے, ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن آج کل بہت زیادہ وہ ٹیکنیکل جابز ہوتی ہیں جس کے اندر جاب اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, اور وہ ضروری ہے. ابھی کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ کوئی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये जॉब स्पेशलाइजेशन है। और इससे फिर आपने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया कि कुछ लेबर को आपने लगा दिया कि वो सिर्फ नेल्स बनाएगा, कुछ को लगा दिया कि टेबल टॉप बनाएगा, कुछ को लगा दिया कि वो सिर्फ उसके जो लेग्स हैं वो बनाएगा, और कुछ लोगों को लगा दिया जो उनको असेंबल करेगा, और कुछ लोगों को लगा दिया जो उन्हें पैक करेगा। तो इस तरीके से आपने जॉब स्पेशलाइजेशन कर दी, तो जॉब स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। जॉब स्पेशलाइजेशन का जो सबसे पहला मॉडल आपको मिलता है वो हेनरी फोर्ड ने जो असेंबली लाइन लगाई थी, जिसके अंदर वो गाड़ी को असेंबली लाइन के ऊपर बनाता था, कि गाड़ी के चेसिस के ऊपर मुख्तलिफ वर्कर्स काम करते थे। एक वर्कर ने अपने हिस्से का चीज़ फिट कर दिया, गाड़ी आगे चलती थी, दूसरा वर्कर के पास आती थी, दूसरा वर्कर उसके अंदर जो उसके स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से चीज़ें फिट करता था, और इस तरह करके कई स्टेशन से गुजरती हुई गाड़ी एंड में जाकर के कंप्लीट हो जाती थी। तो ये जॉब स्पेशलाइजेशन को हेनरी फोर्ड ने अपने डेट्रॉइट के प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, और आज भी जॉब स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो रखता है, मीनिंग रखता है। उसमें इशू सिर्फ ये होता है कि जब आप लोगों को जॉब स्पेशलाइजेशन कर देते हैं तो वो आदमी सीख तो जाता है, लेकिन जॉब स्पेशलाइजेशन की वजह से मोनोटनी क्रिएट हो जाती है, और इंसान मोनोटनी पसंद नहीं करता। यानी एक ही काम आप बार बार करते रहें। आप किसी फैक्ट्री में जाकर के देखें, कुछ लड़कियां औरतें होती हैं जो कि सिर्फ बॉटल के ऊपर कैप रख रही होती हैं, उनके पूरे 8 आवर्स की जॉब में काम होता है बॉटल के ऊपर यूं करके कैप रख रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच बोरिंग इट इज। तो इसलिए जॉब स्पेशलाइजेशन, अगर कोई आदमी 35 साल तक यही काम करता रहे तो कितना बोर हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ये जॉब स्पेशलाइजेशन अच्छी चीज़ है। जॉब स्पेशलाइजेशन की जितनी ज़रूरत आज है उतनी शायद ज़रूरत पहले कभी नहीं रही है, लेकिन लोगों को जॉब में वैरायटी भी चाहिए होती है, तो वो फिर आगे जाकर के इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, किया गया। तो F.W. टेलर है जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है, इसलिए कि उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की उसने। और फेयल था उसने। पहले हम थ्योरीज को ही देख लेते हैं एक दफ़ा। आ गया। वो हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, फेयल के प्रिंसिपल्स हैं, वो आगे आ जाएंगे, ये हम देख लेते हैं जी। यार ये जो इतने लोग क्लास ज्वाइन करते रहते हैं बार बार, ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो उसने जो है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके उसने कई प्रिंसिपल्स बताए और रूल ऑफ थम्स क्रिएट किए। पहला प्रिंसिपल उसने ये बताया कि आप सबसे पहले वर्कर को स्टडी करें कि वो काम कैसे करते हैं, और तमाम जॉब्स की जो है आप नॉलेज को गैदर करें, और फिर एक्सपेरिमेंट करें कि आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस दौर में वर्कर एफिशिएंसी पे इतना ज़्यादा जोर क्यों था? इस दौर में वर्कर एफिशिएंसी पे इसलिए इतना ज़्यादा जोर था कि इंडस्ट्रीज कम थी, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए थी, और जितनी भी प्रोडक्शन होती थी वो बिक जाती थी। तो इसलिए आप ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्कर काम करें, और जितना भी टाइम आवर्स ऑफ वर्क है उनका उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे। दैट्स वाई आपको उस वक्त एफिशिएंसी पे सारा जोर था इनका। वेलकम लैला। तो तो सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वर्कर को टास्क को स्टडी करें। जो दूसरा प्रिंसिपल उसने बताया कि जब आप टास्क को स्टडी कर लें
تو آپ کام کرنے کے اسٹیپس لکھ دیں کہ یہ کام اس طریقے سے اسٹیپ ہوگا، اس سے ہوگا، اس کو کوڈیفائی کرنا کہتے ہیں یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں۔ ایس او پیز کا جو بانی تھا یہ فریڈرک ٹیلر تھا، اور آج بھی ایس او پیز یوز ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اسٹرکچرڈ کام ہوتے ہیں، یعنی جن کو آپ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کی آرگنائزیشن ایس او پیز ڈیولپ کر لیتی ہے تاکہ مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے نہ کریں اور اس آرگنائزیشن میں کنفیوژن نہ کریٹ ہو۔ تو جو اسپیسیفک جابز ہوتی ہیں ان کی ایس او پیز آج بھی ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ پھر تیسرا پرنسپل اس نے دیا کہ ہر کام کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو ڈفرینٹ کام کے لیے ڈفرینٹ ایپٹیچیوڈ کے لوگ چاہیے۔ اس نے ایپٹیچیوڈ کا ورڈ تو نہیں یوز کیا، ایپٹیچیوڈ کا ورڈ بعد میں آیا، لیکن ہر کام کے لیے ڈفرینٹ طرح کے ورکر چاہیے۔ ورکر کے اسکلز اور ایبیلٹیز کے لحاظ سے اس کو ٹاسک کے لیے سلیکٹ کریں۔ تیسرا پرنسپل اس نے یہ دیا، یعنی میرٹ پہ سلیکٹ کریں۔ اور چوتھا اس نے پرنسپل یہ دیا کہ آپ ایک فیئر لیول آف پرفارمنس ٹاسک کے لیے ڈیفائن کریں، اور اس کے لیے ایک فیئر سسٹم آف پیمنٹ بھی ڈیولپ کریں، واٹ سسٹم کا۔ تو اس زمانے میں بہت زیادہ اس کا فیشن تھا کہ جو لوگ ایک کوانٹٹی سے زیادہ پروڈیوس کرتے تھے تو ان کو بونس دیا جاتا تھا، یا ان کو پے کے ساتھ ایکسٹرا پیمنٹ کی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے جتنے انہوں نے پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنا تھا اس سے زیادہ پروڈکٹس پروڈیوس کر دیا، اس سے کمپنی کو پروفٹ ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کے اوپر ریوارڈ کرتے تھے۔ اچھا، یہ پرنسپل تو تھیوریٹیکلی بہت اچھے ہیں، پریکٹیکلی بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کے اندر پرابلم یہ آئی کہ مینیجرز نے دیکھا کہ بھائی اگر ہم سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں اور لوگوں کو اسپیشلائز جاب پہ لگا دیتے ہیں تو ایفیشینسی بھی اچھی آتی ہے، لیکن اس سے ڈسسیٹسفیکشن بھی آتی ہے۔ سیکنڈ، جب ورکر سے آپ کے دیکھتے ہیں کہ ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم 8 گھنٹے میں 100 نہیں بلکہ 125 پروڈکٹ بناؤ، تو 125 پروڈکٹ بنانے لگ جاتے ہیں، تو پھر مینجمنٹ اس کو نارمل لے لیتی ہے۔ اب اگلے سال 125 پروڈکٹ بنانا نارمل ہے، اب اس سے اوپر جو پروڈکٹ بنائے گا وہ پھر اس کو بونس ملے گا۔ تو مینجمنٹ بیسیکلی ان کے ہارڈ ورک کو پینلائز کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ورکرز کے درمیان یہ ڈسسیٹسفیکشن آتی ہے، اور ورکرز کو اسٹڈی میں دیکھا گیا ورکرز آرگنائز وے میں ورک کو ایک خاص پیس سے زیادہ نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے کسی ایک خاص اسپیڈ سے زیادہ کام کر لیا تو مینجمنٹ اسے نارمل لے گی، اور پھر وہ ہمارے 8 آورس کی جاب ڈسکرپشن کا حصہ بن جائے گا۔ اینڈ دس از ویری کامن دیز ڈیز ایز ویل۔ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ایک خاص پروڈکشن لیول سے زیادہ اوپر ورکرز نہیں جاتے۔ پھر مینیجرز نے ایک اور کام کیا کہ ان کے انسینٹیو کو اسی طرح سے مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا، اس سے بھی جو ہے لوگ ڈی موٹیویٹ ہوئے۔ اس کے پرنسپل میں کوئی پرابلم نہیں تھی، پریکٹیکلی یوز کرنے میں چونکہ لوگ اس کو ڈفرینٹ طرح سے پرسیو کر رہے تھے، اس لیے پھر اس کے اندر ایشوز ہوئی۔ اور پھر مینیجر ایک کام اور بھی کرتا تھا کہ وہ جب دیکھتا تھا کہ ورکر اس اسپیڈ سے کام کرتے تھے تو کر سکتے ہیں، تو وہ جو کنویئر بیلٹ کی جو کوئی اسپیڈ کو وہ تیز کر دیتے تھے مینیجرس۔ اب جب کنویئر بیلٹ آپ کے سامنے تیزی سے گزرے گا تو آپ تیزی سے کیپ لگائیں گے اور اس سے فٹیگ فیکٹر آئے گا۔ اور یہاں پہ بک میں ایگزامپل بھی دی ہے چارلی چیپلن کی، آپ لوگوں نے ماڈرن ٹائمز دیکھی بھی ہو، جس کے اندر اس کو ایک پروڈکشن لائن پہ کام کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ اسپیڈ تیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتیں بھی عجیب و غریب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے، جو مینیپولیٹ کرنے کی وجہ سے، پھر یہ اس کے اندر بہت ساری ایشوز آئے، جس کو پھر بعد میں ایڈریس کیا گیا۔ اچھا، میک ڈونلڈس کا ایتھکس اینڈ ایکشن آپ کی کتاب میں عام طور پہ ہے، یہ چیز ہے، اور ایتھکس آج کل بہت امپورٹنٹ ہے، ایتھیکل پریکٹسز بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایتھیکل پریکٹسز اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ بھی ایتھیکل ہونا چاہیے، آپ کے کسٹمرز کو بھی ایتھیکل پریکٹسز کرنے چاہیے، آپ کے ڈسٹریبیوٹرز کو بھی ایتھیکل پریکٹسز کرنے چاہیے، یعنی پورے سپلائی چین میں ایتھیکل پریکٹس ہونی چاہیے۔ اور اگر ایتھیکل پریکٹس نہیں ہو رہی ہے تو آپ آڈٹ کریں اپنے سپلائرز کا، آڈٹ کریں اپنے ڈسٹریبیوٹر کا، ریٹیلر کا، اور میک شیور کریں کہ وہ ایتھیکل پریکٹس کو ایڈہیر کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میک ڈونلڈس کی ایگزامپل دی گئی ہے۔ میک ڈونلڈس کے 35,000 ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ اچھا، 35,000 ہونا تو اچھی بات ہے،
لیکن مسئلہ یہ کہ ان میں سے زیادہ تر 95% کو میکڈونلڈ اون نہیں کرتا، بلکہ یہ اس نے فرنچائز کر دیا ہے، یعنی کسی پارٹی کو دے دیا کہ تم چلاؤ. جیسے پاکستان میں لیکسن گروپ کے پاس ہے میکڈونلڈ، وہ اس کے فرنچائزی ہیں. اور لوگ اس طرح کے فرنچائزز لینا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ شیور سکسیس ہوتا ہے کہ میکڈونلڈ آپ اوپن کریں گے تو اس نے چلنا ہے، کیونکہ برانڈ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی فوڈ کی کوالٹی کا پتہ ہے، ٹیسٹ کا پتہ ہے، تو جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. اس وجہ سے جو لوگ بزنس میں نئے نئے انٹر ہونا چاہتے ہیں، یا ایون پرانے بھی جو بزنس مین ہیں، وہ پریفر کرتے ہیں کہ فرنچائز بزنس لیں. اچھا فرنچائز بزنس آپ نے دے دیا، لیکن اب آگے آپ کے ریٹیلرز ہیں، پارٹنرز ہیں. اب آپ کی تو جو بھی ایتھیکل پریکٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ مانیٹر بھی ہو جاتی ہے، ایویلویٹ بھی ہو جاتی ہے، آڈٹ بھی ہو جاتے ہیں، آپ اینول رپورٹ میں دے بھی دیتے ہیں. لیکن آپ کے کسٹمر اس بات سے بھی کنسرن ہے کہ آپ کے جو جس ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جا کر کے وہ کھاتے ہیں میکڈونلڈ کا برگر، ویدر میکڈونلڈ اونس دیٹ اور ناٹ، چونکہ میکڈونلڈ نے اپنا وہاں پہ لوگو لگایا ہوا ہے، تو دیئر فور میکڈونلڈ از ریسپانسبل فار دیئر ایکشنز ایز ویل. تو اس کے لیے میکڈونلڈ کو ان کے ایتھیکل پریکٹسز کو چیک کرتے رہنا پڑتا ہے، باقاعدہ ان کی آڈیٹنگ کرتے رہنا پڑتا ہے. دس از اے کنٹینیوس پروسیس. اور یہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہ میکڈونلڈ کا ایک فرنچائزی تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ جو اس کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے ان کو فورس کرتا تھا کہ وہ ایک اس کا بڑا اچھا خالی بینگلو تھا کہ وہاں پہ ریزیڈنس اختیار کریں. اور جب وہ ریزیڈنس وہاں پہ لیتے تھے تو ان کو بہت ہائی رینٹ چارج کرتا تھا کمپیئر ٹو مارکیٹ. تو اس کی وجہ سے نگیٹو سینٹیمنٹس پیدا ہوئے، اور لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کیوں ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح کی جب پریکٹسز ہوئیں تو میکڈونلڈ کو ایکشن لینا پڑا. اب میکڈونلڈ میں باقاعدہ ایک پوزیشن ہے چیف کمپلائنس آفیسر. چیف کمپلائنس آفیسر کا کام ہی یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو 35,000 ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ میک شیور کرے کہ جو میکڈونلڈ کے گائیڈ لائنس ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں تو میکڈونلڈ ان کو کبھی وارننگ دیتا ہے، کبھی اسٹریٹ اوے فائر کر دیتا ہے. اگر بہت زیادہ گراس نیگلیجنس ہے، کراس مس کنڈکٹ ہے، کراس وائلیشن ہے، تو وہ پھر انہیں فائر بھی کر دیتا ہے. اچھا ٹیلر کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی ہیں فرینک گلبرٹ اور لیلین گلبرٹ. انہوں نے جو ہے جابس کو ایویلویٹ کیا، ایویلویٹ کرنے کے بعد بتایا کہ بھائی اس کے اندر موٹیویشن کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور موٹیویشن سے ایفیشینسی آتی ہے. اور اس نے کہا کہ اگر آپ کام کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ انڈیویجول ایکشنز کو بریک کریں کمپوننٹس میں، کمپوننٹ کو اسٹڈی کریں، اور پھر آپ اس کے مطابق ایفیشینٹ ایس او پیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، کام لیس کاسٹ میں ہو جائے گا، لیس ایفرٹ میں ہو جائے گا. کیونکہ جب ورکر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ اگر کیپ یہاں رکھا ہوا ہے اور کیپ یہاں سے اٹھا کر کے یہ ادھر لگا رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ موومنٹ ہے، پورے 8 آورز یہ کام کر رہا ہے تو وہ فٹیگ فیکٹر آ جائے گا. تو اس نے کہا کہ بھائی سمپل، اگر آپ ٹائم آف اینڈ موشن اسٹڈی کریں، کیمرہ لگا کے اسٹڈی کیا، فریم بائی فریم اسٹڈی کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ورکر کو یوں کر کے اٹھانا پڑ رہا ہے تو دیٹ از اسٹرینیس، اس وجہ اس کے سامنے رکھ دو، یوں کر کے پک کرے گا، یوں لگا دے گا، تو دیٹ اس کو لیس ایفرٹس لگیں گے اور زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گا. تو یہ گلبرٹ کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے اوپر کام کیا. ان کی ایک ہلیریس قسم کی ہیومرس فلم بھی بن چکی ہے ان کے پرنسپل کے اوپر، چیپر بائی دا ڈزن. اس میں ان دونوں کو دکھایا گیا ہے کہ ان کے 1 درجن بچے ہیں، اور وہ 1 درجن بچوں کو ریز کرنا ایکچولی چیپ پڑتا ہے. اس لیے چیپ پڑتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کتاب یوز کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے یوز کر سکتے ہیں، اور اس لیے 1 یا 2 بچوں کو ریز کرنا از مور ایکسپینسو کمپیئر ٹو آپ 1 درجن بچوں کو ریز کریں. تو یہ ایک ہیومرس وے میں بتایا گیا ہے، مگر یہ فیکٹ ہے، ایسا ہی ہے. کوئی مجھ سے ڈسکس کرنا چاہے تو کبھی کسی کلاس میں ڈسکس کر کے بتا دوں گا کہ بچے زیادہ کیوں ہونے چاہیے. ریلیجیسلی تو تم لوگ مانو گے نہیں، تو میں اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے پروو کروں گا بچے زیادہ کیوں ہونے چاہیے. اچھا جناب، پھر جان ڈی راک فیلر آیا. اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے مینیجر ایز اے پرسن انہوں نے بتانا شروع کیا کہ دنیا میں اور امریکہ میں خاص طور پہ بڑی بڑی جائنٹ
इंडस्ट्रीज कैसे बनना शुरू हो गई। रॉकफेलर अपने वक्त का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आज भी रॉकफेलर फाउंडेशन मौजूद है, उसके बिजनेस मौजूद हैं। वो बेसिकली एक बच्चा था और वो छोटे छोटे जॉब करके पैसे जमा करता था, और उसका शुरू से एप्टीट्यूड वैसा ही था जैसा कि हमारे दौर का जो फाइनेंस गुरु है, क्या नाम है उसका, जो दुनिया में नंबर 1 अमीर तरीन आदमी है, हैथवे बिल किताब। गेट्स, जी, एलन मस्क, इलान मस्क, नॉट एलॉन मस्क यार, बिल गेट्स, बिल गेट्स से भी वॉरेन ज्यादा बफे, नहीं। वॉरेन बफे। हाँ, वारन बफे, यस वारन बफे। वारन बफे की तरह का आदमी था रॉकफेलर अपने वक्त का। तो उसका देखो एप्टीट्यूड, देखो कि वो $50 उसने मेहनत करके बनाया, जमा किए, और उसको सेव किया, खर्च नहीं किया। दुनिया में अमीर लोग वो नहीं होते जो खर्च करते हैं, अमीर लोग वो होते हैं जो सेव करते हैं। उसने $50 सेव किया, और सेव करने के बाद एक फार्मर को 7% इंटरेस्ट पे दे दिया। तो एक तरह से उसकी अर्निंग शुरू हो गई। उसके बाद फिर उसने कॉलेज अटेंड किया, अकाउंटिंग पढ़ी, अकाउंटिंग पढ़ने के बाद फिर वो एक जगह पे क्लर्क लग गया, बुक कीपर के तौर पे। और फिर वहाँ से भी जॉब छोड़ करके उसने फिर कमोडिटीज़ का काम शुरू कर दिया। कमोडिटीज़ कहते हैं ये दाल चावल ये सब कमोडिटीज़ है। और फिर कमोडिटीज़ का काम करने के से उसने पैसे कमाए। जब सिविल वॉर हुआ 1861 में अमेरिका में, तो कमोडिटीज़ की शॉर्टेज हो गई, वहाँ पे उसने प्राइस एस्केलेट करके बहुत पैसा कमाया। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उसने डेवलप किया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो कि उस वक्त अपने की बहुत बड़ी कंपनी थी। रॉकफेलर जो है बहुत बड़ी वेल्थ छोड़ कर मरा था, और 90% ऑफ ऑयल रिफाइनरी बिजनेस को वो मैनेज कर रहा था जब उसका इंतकाल हुआ। और ऑयल आपको बताया कितना पावरफुल और कितना प्रॉफिटेबल एरिया है। तो ये एक स्टोरी बताई गई है, और ऐसी स्टोरी बहुत है दुनिया में, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, कि एक लड़का गरीब पैदा होता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को समझता है, अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करता है, और फिर बहुत बड़े जो है वो एंटरप्रेन्योर से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, हमारी लाइफ में एग्जाम्पल मौजूद है, बिल गेट्स की एग्जाम्पल मौजूद है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए जो पिछले जो थ्योरीज थे उसके अंदर जो फोकस था वो इंडिविजुअल वर्कर की परफॉर्मेंस पे था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्कर की परफॉर्मेंस तो चलो इम्पोर्टेंट है, आपने एसओपीज भी डेवलप कर दी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और एफिशिएंट और इफेक्टिव स्ट्रक्चर है या नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल मेथड क्या है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो वहाँ से ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी डेवलप हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से नेचुरल जो ग्रोथ था वो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो, जिसमें चेन ऑफ कमांड हो, और जिसमें क्लियर डिसीजन मेकिंग के रोल्स हो। इस लेवल पे ये डिसीजन हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़े लेवल का डिसीजन बड़े लेवल का आदमी करेगा, और सबसे क्रिटिकल डिसीजन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा। और अगर ब्यूरोक्रेसी सेंट्रलाइज्ड होती है, और आमतौर पे ब्यूरोक्रेसी सेंट्रलाइज्ड होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर डिसीजंस चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। जैसे आर्मी इज़ ए ब्यूरोक्रेसी, एंड आर्मी इज़ ए ब्यूरोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आर्मी इसलिए ब्यूरोक्रेसी होना ज़रूरी है कि आर्मी को आपका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता चला कोई मेजर ही जंग छेड़ दे इंडिया के साथ। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, और वहाँ पे टॉप लेवल पर डिसीजंस लिए जाते हो। ये ब्यूरोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि मैक्स वेबर ने दिया था, और उसने उसको बताया था कि इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल तो है फॉर्मल अथॉरिटी का, कि किसकी क्या अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है। अथॉरिटी का मतलब ये है कि पावर हेल्ड बाय ए पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन। किसी भी आदमी के पास जो अपनी पोजीशन की वजह से जो पावर है वो उसकी अथॉरिटी कहलाती है, वो डिसीजंस ले सकता है उस अथॉरिटी के अंडर। अच्छा, दूसरा जो प्रिंसिपल है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में डिफाइन किया था, जिसको कि ब्यूरोक्रेसी में फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी के में रेड टेपिज्म वगैरह, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें
اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پرنسپل نمبر 2 تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ٹاپ پوزیشن پہ پروموٹ کریں آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس. ٹاپ پوزیشن پہ پروموٹ کرنے کے لیے پرفارمنس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے کارپوریٹ ورلڈ میں بلو آئیڈ ایگزیکٹوز کہلاتے ہیں. بلو آئیڈ ایگزیکٹوز وہ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں جن کو پیمپرڈ وے میں آگے گرو کیا جاتا ہے. تو جب ان کو آپ گرو کرتے ہیں تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بیوروکریسی میں پرابلم آئے. بیوروکریسی از گڈ ان مینیجنگ سرٹن ٹائپ آف آرگنائزیشنز. خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو آرمی بتایا, فارن افیئرز ہے. فارن افیئرز آپ بیوروکریسی کے بغیر مینیج ہی نہیں کر سکتے. تو فارن افیئرز میں آپ ایک ایک جملہ احتیاط سے بولتے ہیں, آپ کا اسپوکس پرسن بولتا ہے. ایوری ون از ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک آن بیہاف آف آپ کا جو فارن مشن ہے, فارن ایمبیسڈر, فارن جو آپ کا منسٹری ہے, ہر کوئی نہیں بولتا. فارن منسٹر بولے گا, جہاں پہ جو فارن منسٹری کا اسپوکس پرسن ہے وہ بولے گا. اس لیے کہ یہ ایک بیوروکریسی ہے اور یہ ایک ایسا نازک ایریا ہے اس کے اندر آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے کہ جناب آج آپ کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ رہے ہیں. اس سے تو آپ دنیا کو کنفیوزنگ میسج دیں گے. دیٹس وائی بیوروکریسی میں سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں چیزیں. تیسرا پرنسپل جو بتایا ہے وہ بتایا کہ ہر ایک آدمی کی جو اتھارٹی ہے وہ آرگنائزیشن, اور ریسپانسبلٹی ہے وہ آرگنائزیشن ڈیفائن کرے گی, اور ریسپانسبلٹی شوڈ بی میچنگ ٹو اتھارٹی. جیسی ریسپانسبلٹی ہے اس کے حساب سے اس کو اتھارٹی ملنی چاہیے. وجہ اس کی کہ آپ کسی کو ریسپانسبلٹی دے دیں, اتھارٹی نہیں دیں, وہ ورک نہیں کر سکے گا. وہ کسی کے پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسی ریسپانسبلٹی ہے اسی سے الائنڈ آپ اتھارٹی بھی دیں اس کو. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی اسی وقت صحیح طریقے سے ایکسرسائز ہو سکتی ہے جب لوگوں کو آپ ایک ہائرارکی میں فٹ کریں. ہائرارکی کا کیا مطلب ہے کہ پوزیشنز ڈیفائنڈ ہے. یہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے نیچے یہ جنرل مینیجرز ہیں, اس کے نیچے مینیجرز ہیں. یہ ایک ہائرارکی ہے. تو ہائرارکی جب ہوتی ہے تو لوگوں کو اتھارٹی بھی ڈیفائن ہو جاتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو از مور پاورفل دین جنرل مینیجر, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. جب ایک پراپر ہائرارکی ہوتی ہے تو یہ خود ہی ڈیفائن ہو جاتا ہے. اچھا, آرگنائزیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے. رولز اور ریگولیشن سے آپ لوگوں کے بیہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ آرگنائزیشن میں جب لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو ان سے ایک ڈیزائریبل بیہیویئر چاہتے ہیں, اور جو انڈیزائریبل بیہیویئر ہے اس کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں. اس کو ہم بیہیویئرل تھیوری میں بھی اور دیکھ لیں گے. تو یہ انہوں نے 5 پرنسپل دیے جو کہ اس کی بنیاد بنی ہے. رولز آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشن میں رولز بنائے جاتے ہیں, ایس او پیز بنائے جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر کام کرنے کا جو اسٹینڈرڈ طریقہ آرگنائزیشن نے ڈیفائن کر دیا ہے جس کو سب نے اسی طریقے سے کرنا ہے. دیٹ از کالڈ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ایس او پی فارمل ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں نارمز ہوتے ہیں جو کہ انفارمل ہوتے ہیں, لیکن نارمز کو بھی آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. Norms are unwritten and informal codes of conduct in the organization. جیسے مثال کے طور پر کسی آرگنائزیشن میں نارم ہے کہ آپ اپنے سے سینئر کو سر کہہ کے بات کریں گے. یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو, مگر یہ نارم ہے. اب کوئی نیا لڑکا آتا ہے وہ لوگوں کو نام سے بلانا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہو سر وغیرہ سے بلانا وہ ناپسند کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ غلامی کے دور کی چیز ہے. وہ بائی نیم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. لیکن اگر کوئی آرگنائزیشن اتنی پرٹیکولر ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو سر کر کے, سینئر کو سر کر کے ایڈریس کرتے ہیں, آپ کو وہ نارم فالو کرنا پڑے گا irrespective of the fact whether you like it or not. اسی طریقے سے ایک نارم ہے, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ always greet the customer with a smile. تو یہ ایک نارم ہے, سب کو پتہ ہے کہ کسٹمر کو آپ نے اچھے طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے. تو بہت سارے آرگنائزیشن کی ویلیوز ہوتے ہیں جو نارمس کی شکل میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد فیول ایک بہت بڑا مینجمنٹ سائنٹسٹ تھا. وہ ایک مائننگ آرگنائزیشن کا چیف ایگزیکٹو تھا. اس نے بیسیکلی 14 پرنسپلس دیے ہیں. 14 فیول کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے 14 پرنسپلس دیے ہیں مینجمنٹ کے, اور وہ ابھی بھی اپلائی ہوتے ہیں.
ان میں سے کوئی بھی تھیوری ایسی نہیں ہے کہ جو اپلائی نہیں ہوتا آج کے دور میں، اپلائی ہوتے ہیں لیکن وہ موڈیفائی ہو گیا، چینج ہو گیا، مزید ریفائن ہو گیا، ٹھیک ہے، نئی شیپ میں آ گیا ہے، لیکن بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا ڈویژن آف لیبر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیبر کو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر اسپیشلائزیشن، ایفیشینسی آ جائے گی ان کی پرفارمنس میں، اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، خاص طور پہ مینیجرس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی جاب بہت زیادہ مناٹنس ہے تو جو ورکر بورڈم ہے اس کو وہ ایڈریس کرے۔ ورکر بور ہو جاتا ہے، پھر اس کا کام میں دل نہیں لگتا، ایفیشینسی ڈاؤن ہو جاتی ہے، دیٹ شوڈ بی ایڈریس بائی مینیجر۔ اس کا ایک طریقہ آج کل کے دور میں یہ نکالا گیا ہے کہ جاب روٹیشن کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور ایک صاحب ہیں، وہ نیلز بنا رہے تھے، 3 مہینے تک نیلز بناتے رہے، اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب تم کل سے اس کے لیگز بناؤ گے۔ وہ 3 مہینے تک لیگز بناتا ہے ٹیبل کے، پھر اس کے بعد 3 مہینے بعد آپ روٹیٹ کر دیتے ہیں کہ اب تم ٹیبل ٹاپ بناؤ گے، پھر اس کے بعد روٹیٹ کر کے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ اسمبلنگ کریں گے۔ اس کے آپ کو 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے ورکر بور نہیں ہوتا، ورکر کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جب کوئی ورکر ایبسنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس اسٹل ایسے ورکرز موجود ہوتے ہیں جو اس کے حصے کا کام کر سکیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو ایڈیشنل ورکرز ہائر کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں، آج کل ورکر ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ پھر اتھارٹی اور رسپانسبلٹی ایک دوسرے کے کمنسوریٹ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ الائنمنٹ میں ہونے چاہیے، اور مینیجر کے پاس اتنے اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو اپنے سب آرڈینیٹس کو آرڈر کرے، لیگل آرڈر، لیجیٹیمیٹ آرڈر، تو وہ اس کو فالو کرے۔ اچھا، یونٹی آف کمانڈ کا مطلب ہے سینٹرلائزیشن، آلموسٹ سینٹرلائزیشن۔ یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ورکر ہے، وہ 2 آدمی کے انڈر میں کام کرے گا تو ورکر کام نہیں کر سکے گا، اس کو ایک سپروائزر کچھ اور آرڈر کر رہا ہوگا، دوسرا سپروائزر کچھ اور آرڈر کرے گا، اس طرح ورکر کنفیوز ہو جائے گا، ورکر کام نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے ہر ورکر کا جتنے بھی ورکرز ہیں وہ ایک سپروائزر کے انڈر میں ہونے چاہیے، دوسرے طرح کے ورکرز دوسرے سپروائزر کے انڈر میں ہونے چاہیے، تاکہ سپروائزر ان کو اسپیسیفک آرڈر کر سکے۔ یہ کہلاتا ہے یونٹی آف کمانڈ۔ انٹرسٹنگلی اب جو آج کل کے دور میں یہ یونٹی آف کمانڈ کو ماڈیفائی کیا گیا ہے، ایسے ورکرز موجود ہیں جو کہ 2 مینیجرز کو رپورٹ کرتے ہیں، آرگنائزیشن پھر بھی بہت ایفیشینٹلی کام کرتی ہے۔ یہ میٹرکس اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب میں ایس کے پاکستان کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا تو میری فائنانس مینیجر ایک خاتون تھی، فائنانس مینیجر مجھے رپورٹ کرتی تھی کہ میں ایس کے پاکستان کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سنگاپور میں جو ہمارا ریجنل آفس ہے وہاں کے فائنانس ڈائریکٹر کو بھی رپورٹ کرتی ہے۔ یہ یونٹی آف کمانڈ کی وائلیشن ہے، لیکن آج کل کے آرگنائزیشن اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، کتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی چین آف کمانڈ اب بہت کامن ہو گیا ہے، خاص طور پہ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ۔ تو ایک سے اس کو ڈیول رپورٹنگ چینل کہتے ہیں۔ لائن آف اتھارٹی، اگر آپ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بنائیں گے تو باٹم سے لے کے اپر تک آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ چین آف کمانڈ کیا ہے، لائن آف اتھارٹی کیا ہے، یعنی کون کس کو آرڈر کر سکتا ہے، دیٹ از کالڈ لائن آف اتھارٹی۔ جی، آرگنوگرام کہتے ہیں اس کو، صحیح بات ہے۔ اچھا، تو یہ کہلاتا ہے لائن آف اتھارٹی، آرگنوگرام سے پتہ چلتا ہے، صحیح بات ہے۔ سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ہوتی تو کنسنٹریٹڈ چین آف دا کمانڈ میں ٹاپ پہ ہے، سینٹرلائز اسٹرکچر میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سارے ڈیسیجن وہیں پہ ہونے سے ڈیسیجن میکنگ سلو ہو جاتی ہے، اس لیے اپروپریٹ لیول پہ ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی ہونی چاہیے نیچے بھی۔ یونٹی آف ڈائریکشن کا یہ مطلب ہے کہ پوری آرگنائزیشن چیف ایگزیکٹو سے لے کر ورکر تک ایک خاص ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کریں، اس خاص ڈائریکشن میں کام کریں جو آرگنائزیشن کی ڈائریکشن ہے، تو آرگنائزیشن کا آبجیکٹو سب مل کر کے اچیو کر لیں گے۔
اکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ریسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں، جسٹس کے ساتھ ٹریٹ کریں، اور جتنے وہ آرگنائزیشن کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس کے حساب سے ان کو ریوارڈ ملنے چاہیے، اسی طریقے سے ان کو پروموشن ملنی چاہیے تھے. اکویٹی کہلاتی ہے یہ. اگلا جو اس نے پرنسپل دیا وہ آرڈر کا پرنسپل ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو اس آرڈر میں بنانا ہے، پوزیشن کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے جس سے آرگنائزیشنل ایفیشینسی انکریز ہو، اور آرگنائزیشن ایفیشینسی بھی انکریز ہوتی ہے. اور آرگنائزیشن اسٹرکچر بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر پروموٹ ہوں گا تو میری نیکسٹ پوزیشن کیا ہے. اس سے اوپر والے آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر پروموٹ ہوں گا تو میری نیکسٹ پوزیشن کیا ہوگی. جی مزمل رشید، you have a question؟ جی سر، وہ شروع میں آپ ایک جاب اسپیشلائزیشن کا بتا رہے تھے نا، ایک صاحب کا، کہ ایک تو ایڈم اسمتھ کا آپ نے بتایا تھا. ان کی ایک تو مجھے بک کا نام پوچھنا تھا، وہ تھوڑی سی انٹرنیٹ ہماری سائٹ پہ سلو گئے تھے. تو اور دوسرا آپ ایک اور صاحب کے بارے میں بتائے تھے جو گاڑی کا، اور وہ ساتھ ان کا ویلتھ آف نیشنز کے ایڈم اسمتھ کی کتاب کا نام ہے، اور جو سب سے پہلی دنیا کی آٹوموٹیو انڈسٹری میں سب سے پہلے جو آرگنائزیشن بنائی تھی وہ ہنری فورڈ نے بنائی تھی. اور آج بھی فورڈ موٹرز ڈیٹرائٹ میں موجود ہے، اور وہ بھی ون آف دا لارجسٹ پلیئر ہے امریکہ میں اسٹل. دنیا کی سب سے پہلی جو گاڑیوں کی اسمبلنگ کمپنی بنی تھی دیٹ واز فورڈ موٹرز. ٹھیک ہے، اس کے تھینک یو بعد سر. جنرل موٹرز بنی تھی، اس کے بعد کرائسلر بنی تھی، اور تینوں ڈیٹرائٹ میں ہیں، ٹھیک، امریکہ. صحیح، تھینک یو سر. ویلکم. اچھا تو اب یہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کو کام کو پرفارم کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ لیئرس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ آرڈر میں ہوں تو آپ کی آرگنائزیشن زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے. لیکن ایفیشینسی کے لیے ضروری ہے کہ ان نیسیسری لیئرز آپ نہ کریٹ کریں، کیونکہ ان نیسیسری. ایک منٹ.
हेलो, वेलकम बैक। सॉरी, वर्क फ्रॉम होम का ये थोड़ा सा नुकसान होता है, ये लोग जब चाहे डिस्टर्ब कर देते हैं। और ओके, तो ये इनके इक्विटी, यानी आप सबको जस्टिस और रेस्पेक्ट से ट्रीट करें। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों को जस्टिस और रेस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, बहुत मशहूर वीडियो है, जिसमें 2 बंदरों को फीड करते हुए दिखाया गया है। एक को कुकम्बर फीड कर रहे हैं और एक को उससे कोई बेहतर चीज़ फीड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ग्रेप्स फीड कर रहे हैं। तो जब दोनों को ग्रेप्स फीड कर रहे हैं, बोथ आर हैप्पी। फिर जब आपने शुरू किया कि एक को ग्रेप्स फीड कर रहे हैं, दूसरे को कुकम्बर, तो जिसको कुकम्बर फीड कर रहे हैं वो नाराज़ हो जाता है और वो कुकम्बर भी लेने से इनकार कर देता है। तो जब आप अनफेयर काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट फ्लरिश। पाकिस्तान में चूँकि चीज़ें फेयर तरीके से नहीं चलती हैं, इसलिए पाकिस्तान फ्लरिश नहीं कर रहा है। वो वीडियो देखी है आप लोगों ने? जी, इक्वालिटी तो नहीं कह सकते, इक्विटी कहलाती है। इक्वालिटी का तो मतलब ये हुआ कि आप सबको एक जैसी सैलरी दें, तो ये तो आप नहीं कर सकते। इक्विटेबल ट्रीटमेंट का ये मतलब होता है कि जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आप फेयरली ट्रीट करें, आप उसको ट्रीट करें और कंपनसेट दें और डेजिग्नेशन दें, कंपनसेशन दें और डेजिग्नेशन दें। जैसे अमेरिका में 2008 के रिसेशन के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि अमेरिका में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी पे होती है कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी, परफॉर्मेंस और लेवल सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल कासिम। तो वो फिर बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेशर में आकर के सैलरीज कम की। यानी जापान में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी सैलरी उससे जो इमीडिएट जो रिपोर्टिंग होता है उसका डबल होगी सैलरी ज़्यादा। अमेरिका में 50 टाइम्स होती है, 20 टाइम्स होती है विद रिस्पेक्ट टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। कंपेयर टू लेबर तो वो 500 टाइम्स ज़्यादा सैलरी ले रहा होता है, 200 टाइम्स ज़्यादा सैलरी ले रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस थी, इक्विटी के ख़िलाफ़ था। तो इसके ऊपर अभी अमेरिका में काफ़ी काम हुआ है और उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव्स की सैलरीज को काफ़ी रेशनलाइज किया है। स्टिल वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बहुत हाईली पेड होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि देखिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है और वो रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप उनको रिजल्ट्स के लिए KPIs बना के दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो उसको अचीव करके दे रहा है, देन ही डिजर्व्स दैट। लेकिन तमाम लेवल में सैलरीज में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली कुछ सैलरीज रेज होनी चाहिए। ये है इशू दुनिया में। फिर इनिशिएटिव इन्होंने बताया कि जनाब अगर आपके एम्प्लॉयज इनोवेशन कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो मैनेजर शुड इनकरेज दैट। अब तो बाकायदा इनोवेशन और क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया है और नए आइडियाज़ को इनकरेज करते हैं, रिवॉर्ड भी करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस आइडिया लेकर आता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे रिवॉर्ड करती है, उस बिजनेस में से भी उसे हिस्सा देती है। आजकल इस तरह के फॉर्मल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा बन गए, वो इसी वजह से बने हैं कि इसके बगैर आजकल की ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। डिसिप्लिन ये है कि जनाब जो कॉमन गोल है उसकी तरफ सबकी डायरेक्शन होनी चाहिए। वर्कफोर्स जब तक कि कॉमन गोल की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम नहीं करेगी तो फिर वो डिसइंटीग्रेटेड वे में काम करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन विल गो डाउन। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। पर्सनल की जो रेन्यूमरेशन होनी चाहिए वो इक्विटेबल होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, इक्वल नहीं होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, एजुकेशन लेवल, इसके ऊपर होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये होता है कि जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साहब अगर एक पोजीशन के ऊपर है तो कम से कम उनको 3 से 5 साल तक काम करने दें, क्योंकि पहले साल में तो अपने पोजीशन को समझेगा, दूसरे साल से वो परफॉर्म करना शुरू करेगा, तीसरे साल से उसको इम्प्रूव करना शुरू करेगा। तो अगर आप उसको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं देंगे, उसको पता ही नहीं है कि मैं आज इस पोजीशन में मौजूद हूँ, कल इस पोजीशन में रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो परफॉर्म नहीं कर सकेगा।
تو اس لیے اسٹیبلٹی آف ٹینیور ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے مینجمنٹ کا. اچھا, سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا کامن انٹرسٹ, اس کے اندر یہ بات بتانے کی جو بتائی ہے انہوں نے, یہ بتائی ہے کہ جو پوری آرگنائزیشن کا انٹرسٹ ہے دیٹ از کامن انٹرسٹ. وہ انٹرسٹ سرو کرنے سے آرگنائزیشن میں تمام امپلائیز کو بینیفٹ ملے گا. تو اس لیے کامن انٹرسٹ پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر انڈیویجول انٹرسٹ کو سیکریفائز کرنا پڑے تو سیکریفائز کر دیا جائے, کیونکہ کامن انٹرسٹ سے آرگنائزیشن زیادہ فلرش کرے گی اور سب کو فائدہ ہوگا. تو ابھی بھی یہ بات ٹرو ہے, لیکن اب آرگنائزیشنز الاؤ کرتی ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کو بھی پرسو کریں, اور اگر وہ الائن کر سکتے ہیں آرگنائزیشن آبجیکٹو کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. الائن نہیں بھی کر سکتے جب بھی وہ انڈیویجول انٹرسٹ کو پرسو کریں. جیسے مثال کے طور میں کسی صاحب کا انٹرسٹ ہے کہ وہ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو آج کل آرگنائزیشنز ان کو فنڈ بھی کرتی ہیں, ضرورت پڑنے پہ لیو بھی دے دیتی ہے. حالانکہ اس کا انڈیویجول انٹرسٹ ہے, آرگنائزیشن کو ہو سکتا ہے اسے فائدہ ہو, اس سے فائدہ نہ ہو, لیکن انڈیویجول انٹرسٹ کو آج کل آرگنائزیشنز اپارچونیٹی دیتی ہیں کہ آپ اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کو بھی نرچر کریں, گرو کریں. اس لیے کہ انڈیویجولس کی امپورٹنس آج کے دور میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو پاس وجہ سے. پھر اسپرٹ ڈی کارپس کہلاتا ہے. اسپرٹ ڈی کارپس ایک فرینچ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے موٹیویشن. جب تک کہ لوگ اپنے آرگنائزیشن کی اونرشپ نہیں لیں گے, جس کو کامریڈ شپ کہا گیا ہے, انتھوزیاسٹک نہیں ہوں گے اس کے بارے میں, ڈیووٹیڈ نہیں ہوں گے, موٹیویٹیڈ نہیں ہوں گے کامن کاز کے لیے, آرگنائزیشن گرو نہیں کر سکتی. یہ 14 پرنسپل تھے اس کے ہنری فیول کے, جو کہ آج بھی اپلائی ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اندر بہت سارے ابھی چینجز آ چکے ہیں, مگر وہ پرنسپلز اپنی جگہ اسٹل ویلڈ ہے, اور ان میں جو ہے جو ماڈیفیکیشنز ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں, اور مزید ایکسپلینیشن ہوگی تو وہاں پہ بھی کلیئر ہو جائے گی. اگر یہ پرنسپل اٹ سیلف اسٹرکٹلی تھیوریٹیکلی بالکل ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پرانی تھیوری ہے تو اس لیے وہ نلیفائی ہو گئی ہے. اچھا, اس کے بعد جو اگلی آپ کو کیس اسٹڈی دی گئی ہے دیٹ از جم کالنس کی گڈ ٹو گریٹ. بہت مشہور کتاب ہے, بہت بکی ہے یہ کتاب. ایکسکیوز می سر. جی جی سر, یونٹی آف ڈائریکشن کو پلیز دوبارہ ایلیبریٹ کریں گے؟ دیکھیے, آرگنائزیشن کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. جیسے مائکروسافٹ کی کیا ڈائریکشن ہے, ایک اچھی سے ایک سافٹ ویئر انہوں نے بنا لی ہے, اس سافٹ ویئر کو اس طریقے سے مارکیٹ میں کسٹمرز کو دیں کہ وہ ٹربل فری اس سافٹ ویئر کے ذریعے اپنا کام کر سکیں, چاہے وہ کیلکولیشن کا کام ہے, ورڈ پروسیسنگ کا کام ہے, پریزنٹیشن کا کام ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کا کام ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے کر سکیں. تو اب آرگنائزیشن کے تمام لوگوں کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ سافٹ ویئر کو وقت کے ساتھ ساتھ اتنا امپروو کرتے جائیں کہ ان کے کسٹمر کو زیادہ بہتر طریقے سے سروس دے سکیں, اور کسٹمر کو جب سروس کی ضرورت پڑے تو آرگنائزیشن کے لوگ اس کے لیے تیار رہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, سب لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, ایک ایسے ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں جس میں وہ کسٹمر کو بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. تو سب کی یہی ڈائریکشن ہونی چاہیے. اگر لوگ اپنی اپنی ڈائریکشن بنانا شروع کر دیں گے تو مائکروسافٹ کے کسٹمر سفر کریں گے, مائکروسافٹ کے کسٹمر سفر کریں گے تو الٹیمیٹلی مائکروسافٹ سفر کریں گے. از اٹ کلیئر؟ نہیں کلیئر ہوا؟ جیسے پاکستان ہے نا, پاکستان میں ہر کوئی اپنی اپنی ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے, اس وجہ سے پاکستان کا کیا حال ہے دیکھ لیجیے آپ. کلیئر ہو گیا سر. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, پتلی سی کتاب ہے, پتہ نہیں 100 پیجز کی ہے, 120 پیجز کی, ایسی گڈ ٹو گریٹ. اس میں اس نے جم کالنس نے ڈفرینٹ کمپنیز کو اسٹڈی کیا ہے, ان کی اسٹیٹسٹکس انکلوڈ کی ہیں, اور پھر ان کو بتایا, ان میں سے دیکھا کہ کون سی کمپنی ہے جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم پرسسٹنس ان میں رہی ہے, ان کی پروفیٹیبلٹی کمپٹیٹرس کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے. جب اس نے ان میں سے ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, پھر ان کمپنیز کو اس نے اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جو گریٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ کچھ رولز پہ چل رہی ہوتی ہیں, ان رولز کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہوتی ہیں. اور اس نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ دیے ہیں اس کے اندر. پہلا کانسیپٹ تو اس نے لیول 5 لیڈرشپ کا دیا ہے.
لیول 5 لیڈرشپ بالکل وہی لیڈرشپ ہے جو کہ اسلامک لیڈرشپ ہے. کہ لیڈر کو میں اندر بہت ہی زیادہ ہیوملٹی ہونی چاہیے, عاجزی انکساری ہونی چاہیے. اس کا کام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر کے دے تاکہ وہ پرفارم کر سکیں, لوگوں کو سپورٹ کرے. اور لیڈر اگر 25 لوگوں میں بیٹھا ہوا ہو تو اس طرح سے بیٹھا ہوا ہو کہ کوئی دوسرا نیا اجنبی شخص آئے تو پہچان نہ سکے کہ ان میں سے لیڈر کون ہے. ہمارے یہاں جو یا زیادہ تر دنیا میں لیڈرشپ کی پوزیشن والا جو ہے وہ سینٹرل کرسی پہ بیٹھتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے. وہ بات ایسی ٹون میں کرتا ہے, اتھارٹیٹیو وے میں اور آرڈر دینے اسٹائل میں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے. جاپان میں ایسے مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. جاپان میں لیول 5 میں لیڈرشپ کی بہت اچھی پریکٹس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور جو دنیا میں بہت سارے سکسیزفل کنٹریز ہیں جہاں پہ لیول 5 لیڈرشپ کی پریکٹس کی جاتی ہے, یعنی جس کے اندر لیڈر اپنے آپ کو ایکسرٹ نہیں کرتا, لوگوں پہ آرڈر نہیں دیتا ہے, بلکہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. اس کے اندر لوگوں کو ان کی جابس کے لیے ٹرین کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, رائٹ پے دیتا ہے, رائٹ پوزیشن دیتا ہے. لوگ خود ہی پرفارم کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی وہ آرگنائزیشن پرفارم کرتی ہے. دس از کالڈ لیول 5 پرنسپل. اچھا, اس میں مجھے کہیں پہ نظر, ہاں یہ 4 میں لکھا ہوا ہے جاب پرنسپل. ٹھیک ہے, اس میں 4 پہ آئے گا تو بتاتے ہیں. پھر رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس, یہ کی ہے سکسیس کے لیے. کہ اگر آپ نے لوگوں سے پرفارمنس لینی ہے تو پوری آرگنائزیشن میں تمام جو پوزیشنس پہ, امپورٹنٹ پوزیشنس پہ بالکل آپ نے میرٹ والے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ایک پوزیشن پہ آپ نالائق آدمی کو بٹھا دیں, وہ پوری آرگنائزیشن کو خراب کر دے گا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس از دا کی ٹو سکسیس. اور اس نے تمام گریٹ آرگنائزیشنز میں پایا یہ چیز کہ جو رائٹ پوزیشنز ہیں اس کے اوپر رائٹ لوگوں کو اس نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. پھر تیسرا جو امپورٹنٹ چیز بتائی اس کے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہارمنی نہیں, کنفرنٹیشن زیادہ بہتر ہے, کانفلکٹ زیادہ ضروری ہے. اگر آرگنائزیشن کے اندر کنفرنٹیشن نہیں ہوتا, کانفلکٹ نہیں ہوتا, ڈبیٹ نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے چیف ایگزیکٹو جو آرڈر دے گا اس کو لوگ چاہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, اس کو اس کے سامنے ایکسیپٹ کر لیں گے, اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ everybody is on the same page then nobody is thinking. ہر کوئی اگر ایک ہی بات کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ان میں سے کچھ لوگ کوئی بھی آدمی سوچ نہیں رہا ہے. جب آپ سوچیں گے تو کسی بھی آئیڈیا کے نگیٹو پہلو بھی لے کر کے آئیں گے, پازیٹیو اسپیکٹس بھی لے کر کے آئیں گے, ڈیبیٹ کریں گے, کنفرنٹ کریں گے, کانفلکٹ کریں گے. اور یہ پروفیشنل کنفرنٹیشن ہوگی, کوئی پرسنل کنفرنٹیشن نہیں ہوگی. تو اور اس کی بیسس پہ آپ کا آئیڈیا اور زیادہ امپروو ہو جائے گا. تو جو اچھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی لوگوں کو اپرچونٹی دیتی ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز لے کر کے آئیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان کے آئیڈیاز سینئر مینجمنٹ کے آئیڈیاز کے ساتھ ان کنفلکٹ ہو. چوتھی بات جو اس نے بتائی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ہیج ہاگ پرنسپل. ہیج ہاگ کو اردو میں کہتے ہیں خارپشت. یہ ایک بلیک کلر کا جانور ہوتا ہے جو کہ جب اس کے جسم پہ کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ویسے وہ بڑا نرم سا جانور ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ کوئی دیکھتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, کوئی خطرہ ہے, تو وہ اپنے آپ کو راؤنڈ کر لیتا ہے. راؤنڈ کر لیتا ہے تو اس کے چاروں طرف کانٹے آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کانٹوں کو کوئی کھا نہیں سکتا, کانٹوں پہ کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. تو ہیج ہاگ کا سب سے بڑا آرٹ ہے سروائیول. مشکل سے مشکل سرکمسٹانسز میں ہیج ہاگ سروائیو کرتا ہے. تو آرگنائزیشن کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن مشکل سے مشکل حالات میں سروائیو کر سکتی ہے وہ اچھے ٹائم پہ اچھا پرفارم بھی کر سکتی ہے. مطلب ابھی جیسے کورونا میں بہت ساری کمپنی سروائیو نہیں کر سکی, بہت ساری کمپنیز نے سروائیول کیا کیونکہ ان کے پاس سروائیول کے پہلے سے آپشنز موجود تھے. ان کو پتہ ہے کہ ٹف ٹائم آتے ہیں, ٹف ٹائم میں انہوں نے کیا کرنا ہے اس کی انہوں نے کچھ ایکسرسائز بھی کی ہوئی ہوتی ہے. اب ٹف ٹائم کورونا کی شکل میں آئے گا یہ ان کو نہیں پتا تھا. ٹف ٹائم جو یوکرین وار کی شکل میں آ جائے گا یہ ان کو نہیں پتا تھا. ٹف ٹائم ریسیشن کی شکل میں آ جائے گا یہ بہت سی آرگنائزیشنس کو پتا ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی ریسیشن دیکھ چکے ہیں. تو کبھی کبھی تو ایسی چیزیں آتی ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں. دنیا میں عام طور پر ریسیشن کا سائیکل 10 سال بعد ریپیٹ ہوتا ہے. ابھی والا ریسیشن ریپیٹ ہو کے بڑا پرولونگڈ ہو گیا. ریزن ہے اس کے پھر کورونا آ گیا, کورونا کے بعد یوکرین وار ہو گئی.
یہ ریسیشن پرولونگ ہو رہا ہے. ابھی چائنا اور امریکہ میں رفٹ چل رہی ہے. امریکہ واپس انشورنگ کر رہا ہے, سارے پلانٹس اٹھا کر لے جا رہا ہے واپس امریکہ میں لگا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ دنیا میں بزنس اپارچونیٹیز کم ہو رہی ہیں. امریکہ میں الٹیمیٹلی بزنس اپارچونیٹیز بڑھیں گی, بٹ دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو یہ جو آپس میں کنفرنٹیشن کر رہے ہیں اس سے گلوبل ٹریڈ کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہیج ہاگ پرنسپل بہرحال آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی کمپنی کتنے بھی ٹف سچویشن میں کیوں نہ ہو, اگر اس سچویشن میں سروائیو کر سکتی ہے تو کمپنی ول کم آؤٹ ایز اے ونر. اور سروائیور کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پیسہ. اگر کمپنی کے پاس پیسہ ہے تو وہ ٹفسٹ سچویشن میں بھی سروائیو کر جائے گی, اور اچھے لوگ ہیں. پھر اس نے پانچواں پرنسپل یہ بتایا جتنی بھی گریٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ڈسپلن ہوتا ہے. ڈسپلن کے بغیر آپ کبھی بھی کسی اپارچونیٹی کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے. اچھا, چھٹا پرنسپل اس نے یہ بتایا ہے کہ جو اچھی کمپنی بڑی کمپنی ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی فیڈ کو فالو نہیں کرتی. ٹیکنالوجی فیڈ کیا ہوتا ہے؟ فیڈ ایک اس طرح کا کرو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو دکھا دیتا ہوں فیڈ کا کرو کیسا ہوتا ہے. انورٹیڈ یو کی طرح کا کرو ہوتا ہے. تو گریٹ کمپنیز جو ہیں فیڈ کو فالو نہیں کرتی ہیں. یار ہاں, یہ ایک فیڈ کرو ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو فیڈ کرو؟ ہاں یار, یہ دو کرو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو, تین کرو ایک ساتھ. یس سر. جی سر. آپ لیفٹ سر. والے جی سر کرو آ کو رہے ہیں نظر. دیکھیے, جو بیچ والا کرو ہے اور جو رائٹ والا کرو ہے یہ فیڈ کہلاتا ہے. اور بزنس میں فیڈ ایک بہت کامن چیز ہے, فیشن میں فیڈ ایک بہت کامن چیز ہے. کسی چیز کا اچانک فیشن آتا ہے پھر فیشن اچانک ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بہت ساری ٹیکنالوجیز آتی ہیں, اچانک آتی ہیں, بہت پاپولر ہو جاتی ہیں, وہ پھر ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی کے پیچھے نہیں بھاگتی ہیں, بلکہ وہ ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, انتظار کرتی ہیں کہ دوسری کمپنیز اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاس امپلیمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ ٹیکنالوجی از این ایکسپینسو تھنگ. اور جو ٹیکنالوجی شروع میں آتی ہے, نئی آتی ہے, وہ ٹیکنالوجی ابھی ڈیولپمنٹ کے سٹیج میں ہے. تو ڈیولپمنٹ کے سٹیج میں وہ چیز آگے جا کے ریلائبل رہے گی یا نہیں رہے گی, اونلی ٹائم ول ٹیل. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جناب اچھا اذان کا ٹائم ہو کہ فیڈ کو فالو نہیں کریں. تو ٹیکنالوجی میں دے ڈو ناٹ فالو فیڈ. اوکے, 2 منٹ کا بریک لے لیتے. جی السلام علیکم سر, رافع بات کر رہا ہوں میں. سوری میں ابھی بس میں نے جوائن کیا, میں اصل میں ڈرائیو کر رہا تھا. تو ابھی آپ نے صرف ابھی یہی ٹاپک پڑھا ہے, مجھے بتا سکتے ہیں تھوڑا سا ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جسٹ چیپٹر 2 اسٹارٹ سے پڑھا ہے اور یہاں تک پہنچ گئے. اوکے سر, ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا, آپ ریکارڈنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اوکے, ریکارڈنگ آپ یہ والی کلاس کی اپلوڈ کر دیں گے یا آپ کے پاس وہ جو چیپٹر 2 والی جو یوٹیوب پہ وہ والی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی اسی چیپٹر کی ایکسپلینیشن ہے, سیم بک. صحیح ہو گیا سر, تھینک یو سر, تھینک یو. تو یہ 6 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھو ذرا. اس کے بعد جو
मैनेजमेंट की थ्योरी आई वो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी आई। अच्छा, बिहेवियरल मैनेजमेंट में पहले तो एक बात को समझें आप लोग कि जो बातें हम सोचते हैं ना, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, our thought process leads to our actions। एक्शंस को जब हम रिपीट करते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। 2 मिनट रुक जाए।
जनाब, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो कुछ आप सोचते हैं वो आपका एक्शन बन जाता है, और एक्शन जब आप रिपीट करते रहते हैं तो वो आपका एटीट्यूड बन जाता है, और जो एटीट्यूड होता है आपका वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, एटीट्यूड का जो इश्यू होता है ना वो ज़्यादा सीरियस इश्यू होता है, उसको एड्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए जब से ये साइकोलॉजी की नई थ्योरीज आई हैं वो एटीट्यूड को नहीं बल्कि बिहेवियर को रिवार्ड करते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत हो, लेकिन आपको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर गुस्सा किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे रेप्रीमांड करेगी, और अगर मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा, अच्छे तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन मुझे रिवॉर्ड करेगी। तो बावजूद इसके कि आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड है, आप उस एटीट्यूड को हाइड कर सकते हैं। एटीट्यूड लोग हाइड कर सकते हैं, बिहेवियर हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बिहेवियर विजिबल है। बिहेवियर वो जो आप कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज योर बिहेवियर। तो बिहेवियर तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस यू कैन नॉट हाइड। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर देती है कि जनाब ये गुड बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बैड बिहेवियर है। बैड बिहेवियर वी विल रेप्रिमांड, गुड बिहेवियर वी विल रिवॉर्ड। और अब रेप्रिमांड किस तरह करते हैं कि पहले तो पनिशमेंट दी जाती थी, फायर कर दिया, डिमोट कर दिया, वार्निंग लेटर दे दिया। अब जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेप्रिमांड करती हैं एब्सेंस ऑफ रिवॉर्ड की सूरत में। यानी आपको रिवॉर्ड देते हैं जब आपका बिहेवियर अच्छा होता है। जब बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो वो रिवॉर्ड को रिवोक कर लेते हैं, बोनस को रिवोक कर लेते हैं, प्रमोशन को रिवोक कर लेते हैं, ये चीज़ें आप ही होल्ड कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ लेके जाना चाहती है, और पूरी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लोग रिवॉर्ड करते हैं, उस बिहेवियर से हट के काम करेंगे तो उससे रिप्रिमांड करते हैं। घर के अंदर अगर फर्ज कीजिए कि आपके वालिद साहब हैं, अगर आप उनसे के ओबीडियंट हैं तो उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे, दिस इज नेचुरल थिंग, ठीक है। और अगर आप डिसोबीडियंट है तो वो करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो हमेशा लोगों को जो इवेलुएट किया जाता है वो बिहेवियर की बेसिस पे किया जाता है। यू गॉट दिस? समझ में आया तुम लोगों के? यस सर। जी सर। तो ऑर्गेनाइजेशन राइट बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है, सोसाइटी राइट बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है। ऊपर आपको बिहेवियर पे भी रिवॉर्ड किया जाएगा, इंटेंट पे भी रिवॉर्ड किया जाएगा, यानी जो आप सोच रहे हैं उस पर भी रिवॉर्ड किया जाएगा या सर बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एटीट्यूड और एटीट्यूड। एटीट्यूड देखिए, जो आप सोचते हैं ना वो तो आपका थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्शन में। जब एक ही सिचुएशन में आप रिपीटेटिवली सेम एक्शन करते हैं, ये आपका एटीट्यूड कहलाएगा, और जिस तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको वो आपका बिहेवियर कहलाता है। ये डिफरेंस है एटीट्यूड और बिहेवियर में। कभी आपको बहुत सारा गुस्सा आता है, आप एक्सप्रेस कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन में भी आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप चुप रहते हैं। तो ये आपको एक ही सिचुएशन है जिसके अंदर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन आप बिहेव डिफरेंटली कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अगर मैंने गुस्सा शो कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे रेप्रिमांड करेगी, तो आप चुप करके बैठ जाते हैं। और अगर आप बाज नहीं आते, मुसलसल गुस्सा ही कर रहे होते, फिर ऑर्गेनाइजेशन रेप्रिमांड करती है, एक्सट्रीम केस में फायर कर देते हैं। ये है एटीट्यूड और बिहेवियर का फर्क। तो एटीट्यूड का तो बाज़ वक़्त पता नहीं चलता, लोग अपने एटीट्यूड को छुपा सकते हैं, बिहेवियर को नहीं छुपा सकते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड होता है कि ये डिजायरेबल बिहेवियर है, दिस विल बी रिवॉर्डेड, ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है, दिस विल बी रेप्रिमांडेड। अब तुम लोगों को इससे बिहेवियर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वो है परसेप्शन। परसेप्शन के बारे में बताया है तुम लोगों को? बता चुका हूँ ना पिछले क्लास में। सर परसेप्शन इज द थिंकिंग प्रोसेस ना, जो हम सोचते हैं वो उसको परसेप्शन कहते हैं। नजरिया। परसेप्शन क्या होता है? थॉट प्रोसेस सर। थॉट प्रोसेस से ज्यादा है परसेप्शन। देखिए, जब भी बच्चा कोई पैदा होता है ना, उसका कोई परसेप्शन सर ओपिनियन।
यस ओके, उसका कोई परसेप्शन, आइडियोलॉजी, यस परसेप्शन आइडियोलॉजी भी है। उसका दिमाग एक वाइट स्लेट होता है, अब उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की बम्बार्डमेंट होती है, कलर, साउंड, स्मेल, टच, और उनमें वो डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाना चाहता है, ये गुड टच है, ये बैड टच है, ये दिस इज गुड कलर, दिस इज बैड कलर, दिस इज गुड स्मेल, दिस इज बैड स्मेल, दिस इज वर्स्ट स्मेल। और हर आदमी जब ग्रो होता है ना तो उसका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई से दो आदमी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन सेम हो। इवन एक घर में जो 4-5 भाई बहन होते हैं उन सब के एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन डिफरेंट होता है। एज ए रिजल्ट उन सबको परसेप्शन डिफरेंट डेवलप होता है। परसेप्शन इज सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एजुकेशन। तो ये आपका परसेप्शन बनता है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज ए tinted, distorted, multifaceted lens. No, it's not feeling exactly, sir. It is a tinted, distorted and multifaceted lens installed on your brain here. जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं तो वो उस लेंस से गुजर के आपके दिमाग तक जाती है, और जब भी आप किसी से कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो उस लेंस से गुजर करके वो चीज़ आप उस आदमी से कम्युनिकेट करते हैं। अब वो लेंस कलर्ड है, टिंटेड है मतलब कलर्ड है, डिस्टॉर्टेड है यानी टूटा हुआ भी है, और मल्टीफेसेटेड है, लेंस के कई शेप है। आपको पता है प्रिज्म के जब 3 शेप होते हैं, उससे कोई लाइट जाए तो वाइट लाइट जाती है और 7 कलर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इधर की रियलिटी तो वाइट लाइट है, लेंस से गुजरने के बाद रियलिटी 7 डिफरेंट कलर्स हो गए, तो रियलिटी डिस्टॉर्ट हो गई। तो रियलिटी का, जी बिल्कुल, यस मिनाल, करेक्ट, जी बिल्कुल। तो हर इंफॉर्मेशन जो आपके ऊपर पास ऑन होती है मिनाल, वो हर आदमी डिफरेंट तरीके से उसको परसीव करता है। कोई से दो आदमी एक तरीके से परसीव नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। आप में से ही कुछ लोग हैं जो कि गाय का गोश्त खाते हैं, और आप में से कुछ लोग हैं जो उसकी पूजा करते हैं। अब ये एक ही चीज़ के बारे में 2 डिफरेंट परसेप्शन है, इसलिए कि एक किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से ग्रो हुआ है, दूसरा किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से ग्रो हुआ है। दिस इज योर परसेप्शन। तो इसलिए परसेप्शन की वजह से लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है। ज़ाहिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ना भाई, आप किसी और तरीके से परसीव कर रहे हैं, मैं किसी और तरीके से परसीव कर रहा हूँ, और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रिकन्सिलिएशन के लिए you need to talk, you need to negotiate, you need to communicate properly. ये है बिहेवियर का बैकग्राउंड। अच्छा, मैरी पाकर फॉलो को आप समझ लीजिए कि जैसे FW टेलर मैनेजमेंट के अम्मा हैं, तो मैरी पाकर फॉलो उनकी इसकी मैनेजमेंट की अम्मा है। एक्चुअली इन्होंने मोर और लेस वही प्रिंसिपल दरियाफ्त किए जो टेलर ने कहे थे, लेकिन टेलर अमेरिका में था तो उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, और ये यूके में शायद काम कर रही थी, तो उनकी थ्योरीज बाद में पब्लिश हुई, क्योंकि उस ज़माने में तो कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं होती थी। तो वो फिर पता चला कि इन्होंने तो बहुत सारी बातें वही कही जो हेनरी फ्योल ने कही थी, लेकिन ये जाहिर है कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अथॉरिटी के बारे में उन्होंने कहा कि अथॉरिटी टॉप डाउन होनी चाहिए, और अथॉरिटी शुड गो विद नॉलेज। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन मुतालिक, उसको टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, और जिसके पास कम नॉलेज है उसको उसके नीचे पोजीशन में होना चाहिए, उससे नीचे पोजीशन में उससे कम नॉलेज वाले को होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। भाई उन्होंने सुंदर पिचाई को गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव उसने बना दिया, दे बिलीव कि इसकी नॉलेज सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव इसलिए बना दिया कि 1 लाख लोगों में वो समझते थे कि सत्या नडेला जो है वो सबसे ज़्यादा काबिल आदमी है, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग मेरिट पे प्रमोट होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। फिर उसके बाद इन्होंने मोटिवेशन पे भी काम किया और बताया कि भाई एम्प्लॉय मोटिवेशन कितना ज़रूरी है,
ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। और एक और चीज़ जो उन्होंने दरियाफ्त की और बताया वो है क्रॉस फंक्शन। क्रॉस फंक्शनिंग का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आइसोलेशन में ना काम करें, बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। जब कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने इक्विटेबल पे और इन सब चीज़ों के ऊपर भी वही बातें की जो कि पहले कह चुके थे। तो फॉलो का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टडी हुई इस दौरान जिसको हम हॉथरन स्टडी कहते हैं, और इसको डिफरेंट सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे क्योंकि हॉथरन स्टडी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने किया ये कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वहाँ पे एक कुछ वर्कर्स को सिलेक्ट किया कि भाई, और उस ज़माने में ये एक्सपेरिमेंट बहुत होते थे, अगर कमरे का कलर हम चेंज कर दें तो वर्कर की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम पंखे लगा दें तो वर्कर की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, लाइट ज़्यादा लगा दें तो वर्कर की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कुर्सी कंफर्टेबल बना दें तो वर्कर की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें थी, तो उसके ऊपर काम हो रहा था मुसलसल। तो इन लोगों ने, ये ग्रुप था वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में गए, उन्होंने कहा कि हम ये स्टडी करते हैं कि इल्यूमिनेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की परफॉर्मेंस में, यानी लाइटिंग का। यानी लाइटिंग अगर हम कम रखें, एवरेज रखें तो क्या होगा, बढ़ा दें तो क्या होगा, और ज़्यादा कर दें तो क्या होगा। तो आप कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस ऑब्वियस की बात को साइंटिफिकली जब तक प्रूव नहीं करेंगे तो हम कोई थ्योरी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो और आप देखें इसमें हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, लाइट को लो लेवल पे रखा और वर्कर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तब भी लाइटिंग और बढ़ा दी, जब भी वर्कर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़ा दी, डे लाइट कर दिया, बिल्कुल सूरज चमकते हुए जैसी लाइटिंग कर दी, तब भी वर्कर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। एक चीज़ तो एस्टैब्लिश हो गई कि अगर आप लाइटिंग का लेवल बढ़ाते हैं तो वर्कर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। उनमें से कोई रिसर्चर्स के ग्रुप्स में से कोई अक्लमंद आदमी था, उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस स्टडी को रिवर्स करते हैं, अब लाइटिंग कम करना शुरू करते हैं। लाइटिंग उन्होंने थोड़ी डिम की, वर्कर की परफॉर्मेंस फिर भी बहुत अच्छी थी, और डिम कर दी, वर्कर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मून लाइट पे ले आए, जैसे चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा नजर आता है ना, तब भी उनकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास थी। अब तो ये परेशान हो गए कि भाई ये तो लाइटिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों की प्रोडक्टिविटी का। लाइट कम रखो जब भी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, लाइट ज़्यादा रखो तब भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो ये लाइटिंग से तो कोई ताल्लुक बना नहीं। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आई ये बात, तो उन्होंने फिर हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, उसका नाम था एल्टन मेयो। उसने फिर यही टेस्ट जो है रिले असेंबली टेस्ट के नाम से कहलाता है, वो एक्सपेरिमेंट उसने एक बैंक में इसको परफॉर्म किया, और फिर फाइनली 2 साल की स्टडी के बाद ये पता चला कि वर्कर इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लाइटिंग की वजह से अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, वर्कर्स इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि उनको हज़ारों वर्कर्स में से आपने उन 8-10 वर्कर्स को सिलेक्ट किया था, वो ये समझ रहे थे कि हम बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, चूँकि हमें सिलेक्ट किया गया है, वी आर चोजन फ्यू, तो हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए ताकि जो है वो ये लोग डिसअपॉइंट ना हो। और वो मोटिवेटेड थे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होने की वजह से। एक पर्टिकुलर स्टडी में एक ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया तो आपको वैसे ही इंपॉर्टेंट फील करेगा अपने आप को, इसलिए वो बिल्कुल डिम लाइट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते रहे। तो यहाँ से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि लाइटिंग का ताल्लुक है परफॉर्मेंस से। अगर वर्कर्स को पता नहीं हो तो उनको स्टडी किया जा रहा है और लाइटिंग आप ज़्यादा कर दें, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ से जो चीज़ दरियाफ्त हुई कि आदमी की परफॉर्मेंस के लिए जो असल चीज़ है दैट इज़ मोटिवेशन। यू हैव टू मेक देम फील इम्पोर्टेंट। जब आप उनको ये एहसास दिलाएंगे जनाब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो बहुत छोटे लेवल का भी काम कर रहा होगा, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और इसका तजुर्बा मुझे ज़ाती तौर पर हुआ, अमेरिका में मैं गया था एक ट्रेनिंग के लिए, तो इसको हाथरन इफेक्ट कहते हैं इसको। वहाँ पे लंच ब्रेक हुआ तो लंच ब्रेक में जो है वो, मैं लंच के लिए सब लाइन में खड़े होते हैं वहाँ पे, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। जो आदमी लंच डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जाहिर है कि उसमें से जो चीज़ आपको चाहिए वो दे देता था, डिफरेंट ऑप्शंस मेरे मिले।
हमें ज़रा हलाल देखना होता है। दैट पर्सन वॉज वेरी हैप्पी। जो उनका शेफ था ना, बड़ा मोटिवेटेड था, जॉली था और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा था। हमें तो यहाँ पे आदत है, रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं, जो सेठ बैठा हुआ होता है, पैसे कलेक्ट करता है, अजीब सी शक्ल बना के बैठा हुआ होता है। तो मैंने पूछा दूसरे अपने मैनेजर्स जो उसके साथ हैं, तो भाई ये आदमी इतना खुश क्यों है, ये तो एक सिंपल सा काम कर रहा है, बोरिंग सा काम कर रहा है। उसने कहा कि हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ट्रेनिंग दी है और इसको भी ट्रेनिंग दी है कि तुम्हारा काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अच्छा लंच नहीं बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स के पेट खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। और जब तुम अच्छा लंच बनाओगे तो ये दे विल फील गुड, व्हेन दे विल फील गुड तो दे विल परफॉर्म इन ए बेटर मैनर। इसलिए इतना जो है एक्साइटेड होकर के काम कर रहा है। तो ये है हाथरन इफेक्ट। अगर आप लोगों को किसी काम के लिए लगाते हैं और वो जो है वो काम उनको समझ में आ जाता है और वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं, तो वो फिर दिल लगा के काम करते हैं और मोटिवेशन, उनको इतनी मोटिवेशन होती है कि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं, एंड दे वर्क हार्डर टू डिलीवर दैट डिजायर्ड रिजल्ट। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि चूंकि हमारे मैनेजर्स जो है बेईमानी पे उतर आते हैं, वो देखते हैं कि यार ये तो इतना काम कर सकते हैं, तो इतने काम को नॉर्मल बना देते हैं और अगले साल फिर उससे भी ज़्यादा उनको स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं कि अब इससे भी ज़्यादा परफॉर्म करोगे देन यू विल गेट बोनस। वर्कर्स ने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि ये तो मैनेजमेंट हमें एक्सप्लॉइट करती रहेगी, तो और एज ए रिजल्ट हम हार्ड वर्क करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे एफिशिएंसी लेने के चक्कर में हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और हमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में वायलेट करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस को। इनको कहते हैं रेट बस्टर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर सबको कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस को एक एवरेज लेवल पे रखो, अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो फिर कल को हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ जाएगी। दे आर कॉल्ड रेट बस्टर्स। और फिर जो उनकी बात नहीं मानते हैं वो तो दूसरे वर्कर्स को पेनलाइज भी करते हैं, वो चिसलर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ऐसे वर्कर को धक्का दे देंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे या उसको लंच के टाइम पे तंग करेंगे। वो वर्कर भी तंग आकर के फिर उस नॉर्म में शामिल हो जाता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रॉपर लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं हो तो ये लोग अपने एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना करके और मैनेजर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सैबोटेज करते हैं। और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिन लोगों ने प्रोडक्शन में काम किया है, उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हायरार्की के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 5000 लोग काम करते हैं, उससे 25 लड़कियाँ हैं सिर्फ, वो सब मिलके एक ग्रुप बना लेंगे। कोई किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसी तरीके से कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ये भी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कोई सब मिल करके गोल्फ खेलने जाते हैं, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। उसमें कोई जूनियर लेवल का है, कोई सीनियर लेवल का है, कोई किसी डिपार्टमेंट से, कोई किसी डिपार्टमेंट से। तो ये लोग फिर मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से ऐसी चीज़ें करा लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में नहीं हो सकती, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में नहीं डिफाइंड है, और ऐसे लोगों पे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में ना उनके ऊपर आते हैं ना उनके नीचे आते हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं, उनकी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। कुछ लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, उनकी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनको पीने पिलाने का शौक होता है, वो मिल करके एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप कॉन्शियसली प्रमोट करें तो आपको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस एनकरेज करती हैं सोशल वर्क के लिए टीम बना लेती हैं, क्रिकेट खेलने के लिए टीम बना लेती हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करते हैं।
اور انفارمل آرگنائزیشن کی وجہ سے آرگنائزیشن میں ایک چیز پروموٹ ہوتی ہے دیٹ از کالڈ گریپ وائن. ٹھیک ہے, گریپ وائن کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک بات پتہ چلی, وہ دوسرے کو بتا دے گا, وہ تیسرے کو بتا دے گا, اور حالانکہ اس نے دوسرے کو قسم دے کر کے کہا کہ دیکھو تم کسی کو آگے مت بتانا, لیکن آپ 4 گھنٹے بعد اپنا واٹس ایپ چیک کر لیں تو پتہ چلے گا وہ تو پورے گروپ میں شیئر ہوئی ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو اوریجنیٹ کس نے کیا. تو یہ گریپ وائن بعض اوقات آرگنائزیشنز اپنے ایڈوانٹیج کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کون لوگ ہیں جو کہ ایک چیز کو اتنی تیزی سے میگنیفائی کر سکتے ہیں کمیونیکیشن میں. اچھا, آرگنائزیشنل بیہیویئر کا مطلب یہ ایک اسٹڈی ہے, بیسیکلی پراپر اسٹڈی کو کہتے ہیں, اور یہ ان فیکٹرز کو اسٹڈی کرتی ہے جس میں آپ لوگوں سے ایک اچھے بیہیویئر کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کون سے اسٹیپس لینے چاہیے. یہ اسٹڈی آرگنائزیشنل بیہیویئر کہلاتی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ آئی تھیوری ایکس اور تھیوری وائی, اور میک گریگر تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کہلاتی ہے. آج بھی یہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے دنیا میں. اگر آپ مینیجرس کو بہت طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک طریقہ ڈیفائن کرنے کا یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے مینیجرس ہوتے ہیں. ایک مینیجر وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو میرے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں نکمے ہیں, بدماش ہیں, کام چور ہیں, اور ان کو اگر پراپر میں کنٹرول نہیں کروں تو وہ دھیلے کا بھی کام نہیں کریں گے. ہم کہیں گے یہ مینیجر تھیوری ایکس پہ بلیو کرتا ہے. دوسرا مینیجر وہ ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو انیبلنگ انوائرمنٹ دوں, پراپرلی موٹیویٹ کروں اور ان کی پرسنل نیڈس کا بھی خیال رکھوں تو وہ خود پرفارم کریں گے. ان کو ٹرین کروں, ان کو جاب سمجھاؤں, اور وہ اپنے جاب میں کمفرٹیبل ہوں تو ان کو پھر کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اپنا کام اچھے طریقے سے خود ہی کریں گے. تو یہ والے تھیوری پہ بلیو کرنے والے جو مینیجرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تھیوری وائی پہ بلیو کرتے ہیں. آپ جب کام کریں گے تو آپ کو دونوں طرح کے مینیجرز ملیں گے. اب یہ ہے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو غلط بات ہے, جو تھیوری ایکس پہ بلیو کرتا ہے تو بھائی وہ تھیوری وائی پہ جو بلیو کرتا ہے وہ بھی بعض اوقات سفر کرتا ہے, اور جو تھیوری ایکس پہ جو بلیو کرتا ہے وہ بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہے. کمپلیکس قسم کے پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے لیے ایسا مینیجر زیادہ کام آتا ہے. اور آرگنائزیشن کے اندر آپ کو دونوں طرح کے مینیجرز ملیں گے جو تھیوری ایکس پہ بھی بلیو کرتے ہیں اور تھیوری وائی پہ بھی بلیو کرتے ہیں. کچھ مینیجرز ایسے ہیں. آپ نے آبزرو کیا آپ کے آرگنائزیشن میں ایسے مینیجرز ہیں؟ سر یہ تو کیس ٹو کیس یہ ویری کرتا ہے نا سر, ایکس اور وائی تھیوری کے اوپر بلیو کرنے والی جو بات ہے. لیکن ویسے یہ بات ہے کہ دونوں طرح کے مینیجرز ہوتے ہیں کمپنیز کے اندر, لیکن ایک بندے کو تھیوری ایکس سے بھی سوچنا چاہیے, وائی سے بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ہر جگہ اس کو ڈفرینٹ پرسنالٹی کے لوگ ملتے ہیں, ڈفرینٹ پرسنالٹی کے امپلائیز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ان کی نیچرز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جینڈرز ہوتے ہیں. آپ لیڈی کو جس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اس طریقے سے آدمی کو ڈیل نہیں کر سکتے, یا آدمی کو جس طرح ڈیل کرتے ہیں اس طریقے سے لیڈی سے آپ ڈیل نہیں کر سکتے. ڈیل کرنا ایک تو بات اور بات ہے, اور دونوں نالائق سمجھنا خواتین کو بھی اور مرد کو بھی یہ ایک دوسری بالکل بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, سر. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن یہ ویری کرتے ہیں. جو تھیوری ایکس پہ بلیو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی تھیوری وائی کو اوپر عمل کرتے ہوئے نظر نہ آئے, تھیوری وائی پہ بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب دیکھتے ہیں بھائی لوگ صحیح ہیں, اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو خام میں ان کے اوپر ایکسرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں میں کامن سینس بھی تو ہے نا. جب ہم تھیوریز ڈیفائن کرتے ہیں نا تو ایکسٹریم اسٹانسز ڈیفائن کر دیتے ہیں. تھیوری ایکس کا مطلب یہ ہے, تھیوری وائی کا مطلب یہ ہے. بہت سارے لوگ دونوں کو ملا کے پریکٹس کرتے ہیں, یہ بھی فیکٹ ہے. جی بطول شہزادی صاحب بتائیے. سر میں بول رہی تھی کہ اپنا ویسے تو جو مینیجر ہوتا ہے اس کو مکسچر ہونا چاہیے ایکس اور وائی کا, مگر جو تھیوری وائی والا مینیجر ہوگا وہ زیادہ سکسیسفل اور اچھے جو آؤٹ کمز پروڈیوس کر سکتا ہے ان بندوں سے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. آپ کی بات جنرلی صحیح ہے, اپیل بھی کر رہی ہے. اسٹیو جابس کامیاب لیڈر تھا, ناکام لیڈر تھا؟ سر کامیاب لیڈر, جس نے ایپل کا پہلا موبائل ذریعہ وہ بنا کر کے مارکیٹ میں پیش کیا تھا اور ایپل کمپنی ٹرانسفارم ہو گئی. کامیاب لیڈر تھا نا, وہ تھیوری ایکس پہ بلیو کرتا تھا. وہ اپنے امپلائیز پہ باقاعدہ شاؤٹ کرتا تھا, اور وہ چائے کی پیالی اٹھا کر کے دیوار پہ مار دیتا تھا. اور جو سر ایلون مسک کی بھی ایگزامپل ہے یہ, وہ تو خود اپنے
لائیو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہتا ہے کہ آئی واز دا موسٹ ہیٹڈ باس ان مائی کمپنی. ہاں اور وہ اس نے پوڈ کاسٹ میں لائیو بولا ہے. جی اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ورک فرام ہوم کرنا چاہتے ہیں دے آر ویلکم ٹو دے آر ناصر یس یور ایکسپیرئنس ظاہر ہے وہ اس نے اپنے براڈ کاسٹ میں کہا those who want to in my organization who want to work from home they are welcome to work from home after working 40 hours in a week یعنی 40 گھنٹے تو آپ آ کر کے پراپر کام کریے فزیکلی. وہ ورک فرام ہوم پہ بلیو نہیں کرتا. اور باقی اس کے علاوہ کسی کو شوق ہے ورک فرام ہوم کا تو 40 آورس کے بعد گھر سے بے شک کام کر سکتے ہیں. وہ بلیو نہیں کرتا. اس نے ایکسرٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے سختی کے ساتھ. جبکہ امریکہ میں یورپ میں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ورک فرام ہوم کی اور ورک فرام ہوم کے بعد اب ان کو دوبارہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے ورک پلیس پہ روزانہ آنا جانا اور وہاں پہ بیٹھ کر کے 8 آورس کام کرنا. ورک فرام ہوم میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ جو کام آپ کو ملا ہے وہ آپ اپنے کنوینئنٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں. اس دوران اپنا کام بھی کر سکتے ہیں گھر کے جو کام ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا آفس کا بھی کام ہو جاتا ہے اور گھر کی بھی چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اور ورک اچھا سر جی ایک اور چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا میں. یہ بات جی کیس ٹو کیس انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی ویری کرتی ہے پلس یہ جاب نیچر پہ بھی آپ کی بہت ہیوی ریلائی کرتی ہے. کیونکہ بعض اوقات کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ زیادہ امپلائی کو پریشرائز نہیں کرتے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پریشرائز بھی کر سکتے ہیں. ایک سمپل بالکل بیسک سی مثال آپ کو دیتا ہوں. روڈ پہ جھاڑو مارنے والا ایک جمع دار ہے اس پہ آپ تھوڑا شور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. لیکن گھر میں اگر کام کرنے والا اگر آپ کے گھر پہ الیکٹریشین ہے آپ اس پہ زیادہ شور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے کام جو ہے وہ خراب بھی کر سکتا ہے. سیم یہی نیچر جو ہے جن کا آپریشنس کا کام ہوتا ہے. اب جیسے میں آپریشنس کے اندر ہوں تو ہمارے یہاں تھوڑا پریشر لینا اور دینا دونوں چلتا ہے ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی پروگرامنگ سائٹ پہ ہے کوئی وہ آئی ٹی سائٹ کے کسی سیکٹر سے اگر وہ کنجوائنٹ ہے تو ان کے اوپر ان کی جاب نیچر کے اوپر پریشر دینا جو ہے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ ان کی جو جاب ہے وہ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی یعنی کہ کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آئی ٹی کے اندر عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مطلب اس طریقے سے آپ کسی کو پریشرائز نہیں کرتے. مطلب کہ ایکس تھیوری والا کام جو ہے وہ زیادہ تر آئی ٹی کے اندر نہیں ہوتا. ہاں سیلس کے اوپر جو ہے وہ ٹارگیٹس پورے اوپر کرنے کے اوپر جو ہے وہ بہت پریشر دیا جاتا ہے. ایون لوگ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریض بھی میں نے دیکھے ہیں سیلس کے لوگ. اور آپریشنس کے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ کنٹینیوس آپریشنس چل رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پرابلم آ جائے کوئی مس ہیپ ہو جائے شٹ ڈاؤن ہو جائے تو جو ہے وہ نیندیں آرام ہو جاتی ہیں. تو یہ جاب نیچر کے اوپر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکس تھیوری کے ساتھ چلنا چاہیے یا وائی تھیوری کے ساتھ. آئی ایگری. اور آج کل آرگنائزیشن زیادہ پرسو کریں گے تھیوری وائی پہ چلے جائیں. یہ دیکھیے یہ سیکنڈ ورلڈ بالکل وار کی اسٹڈی ہے اور جب اسٹڈی ہوتی ہے نا اور کوئی تھیوری بنائی جاتی ہے اور کنٹراسٹنگ تھیوری بنائی جاتی ہے تو ایکسٹریم اینڈس ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم اینڈ ہے تھیوری ایکس دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہے تھیوری وائی. اگر کوئی مینیجر صرف تھیوری وائی پہ امپلیمنٹیشن کرے گا تھیوری وائی کو لے کے چلے گا کہیں کہیں پہ اس کو مشکل ہوگی. کوئی مینیجر صرف تھیوری ایکس پہ چلے گا تو اس کو بھی ڈیفیکلٹی ہوگی. اس لیے آپ اس کو کمبینیشن لے کے چلتے ہیں وچ از دا ریئلٹی. ریئلٹی آلویز لائز ان گرے ایریا. نہ وہ بلیک ہوتی ہے نہ وہ وائٹ ہوتی ہے. تو مگر وہ بتانے کے لیے آپ کو ایکسٹریم اینڈس بتائے جاتے ہیں. اوکے مینجمنٹ سائنس تھیوری اس کے بعد آئی ہے. آج کل کے زمانے کے لحاظ سے مینجمنٹ سائنس تھیوری آئی ہے. سب سے پہلی جو مینجمنٹ سائنس تھیوری میں چیز آئی ہے کہ کوانٹیٹیو مینجمنٹ اینڈ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس. آپ کو پتہ ہے کہ لینئر پروگرامنگ نان لینئر پروگرامنگ ماڈلنگ کمپیوٹر سیمولیشن کوئنگ تھیوری کیوس تھیوری یہ ساری تھیوریز جو آئی ہیں یہ کوانٹیٹیو مینجمنٹ کی بنیاد ہے. اب لینئر اینڈ نان لینئر پروگرامنگ کے ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا میں. یہ بیسیکلی آپٹیمائزیشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس لیبر لمیٹڈ ہے آپ کے پاس را مٹیریل لمیٹڈ ہے مشین ٹائم لمیٹڈ ہے. تو آپ اس کو آپٹیمائز کیسے کریں گے. آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکس کے لیے لینئر ماڈلنگ یا نان لینئر ماڈلنگ یوز کرتے ہیں. سمپلیکس ڈیوپلیکس وغیرہ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو. اب ماڈلنگ تو بہت کامن سی چیز ہے. جیسے ماڈلنگ اور سیمولیشن ایک دوسرے سے کافی سملر چیز ہے.
جیسے آج کل پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے سیمولیٹرز بنائے جاتے ہیں. پائلٹ کو پہلے ایک کمرے میں بٹھا کر کے اس کے سامنے ایک اسکرین آن کر دیا جاتا ہے, وہ بالکل ریئل جہاز کا جو اسکرین ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے, تمام انڈیکیٹرز اسی طرح سے اس کے اوپر ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر 777 کا ہے تو وہ بالکل 777 کا سامنے آپ کو پورا دکھا دے گا کہ جناب یہ جگہ ہے اور یہ فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. تمام بقابے مختلف چیزیں انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کو پہلے وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. اور لینڈنگ, ٹیک آف, ایکسٹریم کنڈیشنز میں کیا کرنا ہے, ایک انجن فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے, 2 انجن فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے, کس جگہ پہ کیا کرنا ہے, مسلسل وہ سیمولیٹر سے اس کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. پھر بہت ساری ٹریننگز ایسی ایکسپینسو ہوتی ہیں کہ اس کو آپ سیمولیٹر پہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. نئے جہاز پہ آپ ٹریننگ دیں, دیٹ از کاسٹلی اینڈ دیٹ کین بی ڈینجرس ایز ویل. تو اس لیے سیمولیشن آج کل بہت یوز کیا جاتا ہے. کسی بھی کمپلیکیٹڈ پرابلم کو پہلے سیمولیٹر بنا لیا جاتا ہے, پھر اس کی میتھمیٹیکل ایکویشن میں لا کے اس کو سالو کرتے ہیں. آج کل اتنے اسٹرانگ پروسیسرز ہیں جو بڑے بڑے میتھمیٹیکل ایکویشنس کو کوئکلی سالو کر لیتے ہیں. سیمولیشن کے بہت سارے, بزنس کی سیمولیشن کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی سیمولیشن ہو سکتی ہے, کسی اسپیئر پارٹ کی سیمولیشن ہو سکتی ہے, گاڑی کی سیمولیشن کی جاتی ہے بنانے سے پہلے. کیو تھیوری کیا ہے؟ کیو تھیوری بیسیکلی ایجاد کرنے والے ہیں, یا کیو تھیوری میں سب سے پہلے جو کام کیا باقاعدہ طریقے سے وہ میکڈونلڈ نے کیا. وہ کیسے کیا تھا؟ کبھی آپ میکڈونلڈ گئے ہیں نا آپ لوگ؟ یس باس. ہاں, میکڈونلڈ میں اگر آپ کبھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میکڈونلڈ کے اوپر 10 ٹرمینل بنے ہوئے ہیں, کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ جو ہے آپ کو سرو ہوتا ہے. اچھا, کبھی آپ سلو ٹائم پہ جائیں گے نا, جیسے میکڈونلڈ کا سلو ٹائم ہوتا ہے دن کے 10 بجے, وہاں پہ ایک ٹرمینل یا 2 ٹرمینل صرف اوپن ہوگا, باقی ٹرمینل پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہوگا. لیکن آپ لنچ ٹائم پہ چلے جائیں تو آپ 5-6 ٹرمینلس پہ لوگ کام کر رہے ہو. ویکینڈ پہ چلے جائیں تو 8-9 ٹرمینل 10 ٹرمینل پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایکچولی میکڈونلڈ میں شروع میں ایشو یہ آیا کہ جب یہ ان کے پاس کسٹمر آتے تھے تو ان کا ویٹنگ ٹائم واز ریڈیکولس, اور کوئی بھی ایک برگر کے لیے آدھے گھنٹے ویٹ نہیں کرے گا. اور جب دیکھتا ہے کہ یار 20 آدمی آلریڈی کیو میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے, کوئی اور چیز خرید لیتا ہے, بس اس نے جسٹ لنچ کرنا ہے. تو میکڈونلڈ کو اس ایشو کا احساس ہوا تو انہوں نے جو مختلف ٹائمنگز کے اوپر کیو کو ریسرچ کیا, مختلف ڈیز میں کیو کو ریسرچ کیا, مختلف جو ان کے فیسٹیول اوکیشنز ہوتے ہیں اس پہ کیو کو ریسرچ کیا, اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان ٹائمنگز میں اتنے لوگ کسٹمرز آتے ہیں, ان ٹائمنگز میں اتنے کسٹمرز آتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہ اسی حساب سے جب وہ پورا اسٹڈی کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں آورلی پے دی جاتی ہے میکڈونلڈ پہ کام کرنے والوں کو, تو ان کو بلا لیا جاتا ہے, جناب آج آپ 3 گھنٹے کام کرنے کے لیے اس ٹائم سلاٹ پہ آ جائیں, آپ 4 گھنٹے کام کرنے کے لیے اس ٹائم سلاٹ پہ آ جائیں. اس طرح ورکرس کو وہ ایفیشینٹلی یوز کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیو کو پورے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کیا. یہ کیوئنگ تھیوری کہلاتی ہے. اور اس کو بعد میں بینکس نے بھی استعمال کیا. بینکس میں یہ پرابلم ہوتی تھی, آپ چلے گئے, اب آپ نے ایک چیک کیش کرانا ہے یا ایک آپ نے پے آرڈر بنوانا ہے, اب 1 گھنٹہ آپ انتظار کر رہے ہیں. بینک میں بھی اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو بینک میں بھی کئی ٹرمینلز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر وقت سارے ٹرمینل پہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. جو بہت رش آورس ہوتے ہیں, جیسے 1 بجے بہت رش ہوتا ہے, 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک بہت رش ہوتا ہے, تو اس وقت میکسیمم لوگ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح آپ اپنے مین پاور کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور کیوس تھیوری یہ کہتا ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں دیٹ از ان کیوس, دیٹ از ان ڈس آرڈر. تو اس کیوس میں سے پیٹرن بنانا یہ مینیجر کا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر اپنے بزنس انوائرمنٹ کو دیکھوں وہ پورا کیوٹک نظر آئے گا, کیوس پھیلا ہوا ہے. اس میں سے آرڈر نکالنا, اس میں سے ایسی چیز نکالنا کہ وہ آپ کے بزنس کے لحاظ سے الائنڈ ہو اور آپ ایسی اسٹریٹجی ڈیفائن کر سکیں, تو وہ اس کے لیے آپ کو کیوس تھیوری سمجھنا ضروری ہے. آج یہیں تک رکھتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا مینجمنٹ سائنس تھیوری پہ پڑھ رہے تھے, سلو جا رہے ہیں. آئی ایم اے بٹ کنسرنڈ کہ وائی وی آر گوئنگ دیٹ سلو. اٹس اوکے.
अभी हमने कौन सी कब क्लास रखी है?